السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوام الناس میں بہت بڑے ایسے مسئلے مسائل ہیں کہ جن کا سد باب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کا غور و فکر کرنا، اس کا نسلوں تک فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اصلاح کریں، دیکھنے سے بالکل معمولی سے عمل ہے، بہت ہی معمولی، لیکن فائدہ ہمارے سوچ اور وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، بلکہ اس طرح کے کافی پیشنٹ میرے پاس آ چکے ہیں۔ ان میں سے 2 پیشنٹ جو ہے نا، وہ انتہائی حیرت انگیز واقعات ان کے ساتھ ہوئے۔ 14-15 سال کی ایک بچی تھی، اگر اس کو بھوک نہیں لگتی تو کئی ہفتوں تک نہیں لگتی، اور جب بھوک لگتی ہے تو ایک وقت میں، ایک ٹائم میں 8 سے 10 روٹیاں کھا لیتی ہے، 2 سے 3 پلیٹیں جو ہیں، 3 سے 4 پلیٹیں وہ چاولوں کی کھا لیتی ہے ایک ہی ٹائم میں۔ اور ایک دفعہ اس کی والدہ نے بتایا کہ اتنا کھانا کھایا اس نے، 10 روٹیاں غالباً کھائیں، 2 جگ پانی کے پیے، اور ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ تو میں نے اس کو ساتھ لیا اور ہاسپٹل گئے۔ میں نے کہا اس کے معدے میں چیک کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو اتنا زیادہ کھانا کھایا جا رہی ہے۔ جب اس نے معدے کا الٹراساؤنڈ کیا، ڈاکٹروں نے الٹراساؤنڈ کیا معدے کا، تو معدہ خالی تھا، کوئی چیز ہی نہیں تھی اس میں۔ حالانکہ اتنا کھانا وہ کدھر گیا؟ خیر، وہ فیملی کافی ٹائم سے جادو کا علاج کرواتے رہے۔ مجھے جب موقع ملا تو میں نے ہسٹری پوچھی، جادو نہیں تھا اس پہ۔ اس کی میجر پرابلم اس کو واش روم سے شروع ہوئی تھی۔ پھر اس کی والدہ خود بتاتی ہے، ہسٹری پوچھتے پوچھتے اس کی والدہ سے میں نے پوچھا کہ واش روم میں کتنا ٹائم لگاتی ہے؟ تو کہتی واش روم میں تو یہ گھنٹوں لگاتی ہے۔ اگر ہاتھ بھی دھونے جانا ہے واش روم میں تو وہاں پہ بھی اس نے کوشش، میں نے بلانا ہے اس کو باہر تو وہ اس نے آنا ہے، اگر نہ بلاؤں تو وہ 2 گھنٹے بھی کھڑی رہے گی واش روم، ایسے ہی کھڑی رہے گی۔ جب میں نے اس سے پوچھا، بچے واش روم میں آپ اتنا ٹائم کیوں لگاتے ہیں؟ کہتی جب میں واش روم میں انٹر ہوتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں کسی باغ میں کھڑی ہوں یا کسی جنگل میں کھڑی ہوں، یہ کنسیپٹ ختم ہو جاتا ہے کہ میں واش روم میں کھڑی ہوں، مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں واش روم میں۔ تو یہ کوئی ناول کی کہانیاں نہیں ہیں یا سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ یہ پتہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے ساتھ کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ان کا وقت کیسے گزرتا ہے یہ اللہ جانتے ہیں، یا وہ ان کو خود کو پتہ ہے کہ کس طرح کتنی مشکل سے یہ وقت گزار رہے ہیں۔ پھر واش روم کے شیشے پہ اس کا خود بخود نام لکھا جاتا ہے، خود ہی نام لکھا جاتا ہے اس بچی کا، اور 6 گھنٹے بھی واش روم میں رہتی۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بچے واش روم میں جانے کی دعا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی کل سب ضرور پڑھتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیسے پڑھتے ہیں واش روم میں جانے کی دعا؟ کہتی ہے بس واش روم میں انٹر ہو کے دعا پڑھ لیتی ہوں۔ غلط کیا نا آپ نے۔ میں نے اس کو بتایا کہ آپ نے ایسا غلط کیا ہے، واش روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ کے پھر داخل ہونا ہے، اور الٹا پاؤں رکھنا ہے، بایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا ہے پھر انٹر ہونا ہے، اور دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے۔ اور یہ غلطی کئی لوگ کرتے ہیں کہ واش روم میں انٹر ہو کے دعا پڑھتے ہیں۔ واش روم میں جب آپ پہنچ گئے تو آپ اللہ کا نام تو نہیں نہ لیں گے وہاں پہ۔ تو اسی طرح میں نے اس کو پھر علاج بتایا۔ میں نے کہا آپ مریض ہیں اور زیادہ پرابلم آپ کو واش روم کی طرف سے ہوا ہے۔ مریض کی وجہ سے، آپ کے مریض ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے نہیں، صرف مریض کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کم از کم 3 دفعہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھ کے الٹا پاؤں پہلے رکھیں، بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں، پھر واش روم میں داخل ہو جائیں۔ یہ مریضوں کے لیے۔
آپ یقین مانیں جب یہ عمل اس کو بتایا کہ کم از کم 3 دفعہ دعا پڑھ کے جائے، تقریباً 50% اس کا علاج صرف اس عمل سے ہو گیا تھا۔ 50% علاج، آدھا علاج، جو کم از کم میرا خیال ہے 7-8 سال سے اس کو پرابلم تھا۔ ڈھیروں معالجین، ڈھیروں علاج، سائیکالوجسٹ، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے علاج کیے، بڑے مشہور معالجین کے پاس بھی ٹائم دیا انہوں نے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میرے پاس شفا ہے، شفا اللہ کے پاس ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے ایسے ہی ہوا میں تیر چلانا اور علاج کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم اس چیز کو سمجھیں۔ کوئی بھی اس طرح کے معاشرے میں مریض ہیں جن کا واش روم میں جا کے طبیعت خراب ہوتی ہے، واش روم میں زیادہ پرابلم فیل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم یہ 3 دفعہ دعا پڑھیں واش روم میں داخل ہونے کی۔ یہ مریضوں کے لیے، عام پبلک کے لیے تو یہ ہے کہ 1 دفعہ دعا پڑھیں اور تسلی سے باہر دعا پڑھ کے پھر داخل ہوں۔ واش روم میں دعا جانے سے پہلے دعا پڑھ کے پھر واش روم میں داخل ہوں۔ اور اسی طرح جب واش روم سے نکلنا ہے آپ نے تو دایاں پاؤں پہلے باہر رکھیں اور پڑھیں غفرانہ کا پڑھیں، باہر نکل کر پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ یہ اندر ہی پڑھ لیں غفرانہ کا پھر باہر نکلیں، ایسے نہیں ہے۔ ایسے تو فائدے کی بجائے آپ کو نقصان ہوگا، زیادہ پرابلم ہے، زیادہ مسئلہ ہوگا۔ یہ ضروری ہے، یہ اپنی نسلوں تک باتیں پہنچائیں، نسلوں تک یہ بہت ضروری ہے۔ واش روم میں داخل ہونے سے دعا پڑھنا، واش روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ اس کی مثال سیم ایسے ہی ہے کہ جیسے گاڑی چلانے کے لیے کسی پیٹرول یا ڈیزل کی ضرورت ہے یا کسی ایندھن کی ضرورت ہے، سیم ایز اٹ از، سیم ایسے ہی سمجھیں کہ واش روم میں جانے سے پہلے ایک دعا پڑھنا اتنا ضروری ہے۔ تو یہ اہتمام کروائیں اپنی نسلوں کو، بچوں کو، جہاں تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے پہنچائیں۔ ہماری عادت بن چکی ہے کہ جب ہمارے اوپر مصیبتیں آ پڑتی ہیں، مشکلات اور مسائل آن پڑتے ہیں، تب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی اسلامی گائیڈنس، کچھ دعائیں کا اہتمام کریں۔ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ مسائل بننے سے پہلے ہی ہم ان چیزوں کو نوٹ کر لیں، مشکلات بننے سے پہلے ہی ہم ان چیزوں کو اپنے رول اور اصول میں لے آئیں تاکہ مسائل بنے ہی نہ، مشکلات ہوں ہی نہ، کسی کی محتاجی اور علاج کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس لیے یہ میسج عام کریں، خود بھی عمل کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ساری نیکیاں کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ صبر، شکر اور درگزر سے ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔